بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں ذات واجب کے لیے تمام ہدیہ درود و سلام اشرف موجودات باعث خلقت کائنات حضرات محمد اور آل محمد کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأر الحسین مقولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے ایک دن کی زندگی اور بڑھا دی، کل کے بعد سے لے کر آج فرش ولا اور فرش عزا تک پہنچا دیا تاکہ تفسیر قرآن اور شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سماعت کر سکے۔ کیا باہمی ربط ہے ان دونوں عنوانات میں؟ یہ دونوں عنوانات ایسے ہیں جو کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، یعنی کہ عنوان قرآن مجید اور عنوان علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے حبیب کا فرمان کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، اور یہ دونوں آپس میں ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ اب اگر کسی کے پاس قرآن ہے اور علی نہیں تو سمجھے قرآن بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس علی ہے اور قرآن نہیں تو سمجھے کہ علی بھی نہیں ہے۔ کسی ایسے علی کو پیغمبر نہیں جانتے جو قرآن کے بغیر ہو، اور کسی ایسے قرآن کو پیغمبر نہیں جانتے جو علی کے بغیر ہو۔ تو ہر وہ قرآن اور ہر وہ مولا کائنات کی محبت کا عنوان جو باہمی مل کے ساتھ ساتھ چلیں، وہی منزل کمال ہے، وہی منزل سعادت ہے۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں کچھ تفسیر بیان ہو رہی ہے، کچھ ترجمہ و تشریح کے ساتھ، اور کچھ مولا کائنات کی تاریخ کے گوشوارے بیان کیے جا رہے ہیں، خاص خاص گوشے، تاکہ ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوں جب خدا کی بارگاہ میں جائیں۔ اور آئیے اسی مناسبت سے کچھ مسائل کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہو چکا، ہم بھی ہو سکتا ہے، تو خیر یہ چند مسائل تھے انشاءاللہ۔ تو اب اگر آپ جانا چاہتے ہیں مسجد حرام میں تو خیال کیجئے گا، طواف النساء آپ کو کرنا ہے تو آپ اسی ڈریس میں جو پہنے ہوئے تھے چادر احرام کے عنوان میں، اس کو ہی پہنے ہوئے آپ چلے جائیں، طواف النساء کر لیں۔ اور اگر آپ ہوٹل میں جاتے ڈریس چینج کر لیتے تو آپ کو دوبارہ آنے کے لیے اندر پھر چادر احرام پہننا پڑے گی، اور اس میں آغا سیستانی کے یہاں آپ کو احتیاط واجب میں رجوع کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ داخل ہو سکتے۔ اب آئیے ان مسائل کے بیان کے ساتھ سورہ فاتر، کل گفتگو تھی ابتدائے سورہ فاتر۔ سورہ فاتر کا کمال یہ ہے کہ 780 کلمات ہیں، اور 780 کلمات میں 3228 حروف ہیں، اور اس گلدستے کو خدا نے ایسے سجایا ہے کہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے، فرماتے جو شخص بھی من قرأ الحمدین، جو شخص بھی دو حمد کو ملا کے پڑھے گا، حمد سبا و حمد فاتر، دو حمد کا مطلب سورہ سبا اور سورہ فاتر، بہت مشکل نہیں ہے، دونوں آس پاس ہیں، پہلے سبا ہے 34 نمبر پر اور 35 پر سورہ فاتر ہے، دونوں ملا کے پڑھے گا۔ اگر رات کو پڑھے گا تو رات بھر خدا کی طرف سے سیکیورٹی اسے ملے گی، حفاظت الہی میں رہے گا، اور اگر دن میں پڑھے گا تو خدا اس کے لیے تمام مشکلات کو دور کر دے گا، اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، رزق عطا ہو جائے گا۔ تو رات کو پڑھنے کا عنوان اور دن کے پڑھنے کا عنوان مختلف ہے، لیکن دونوں ملا کے من قرأ، جو پڑھے الحمدین، دو الحمد کو، یہاں مراد یہ دو سورے، اور وہ کچھ خدا عطا کرے گا جس کو انسان نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ سچے امام نے کہہ دیا ہے تو اب تو کوئی گنجائش قیل و قال کی رہتی ہی نہیں ہے، اسے قیل و قال کرنا ہو پھر صادق کو چھوڑ دے کسی اور کو منتخب کرے۔ سورہ فاتر کی تلاوت کا ثواب میں نے کچھ کل بیان کیا، کچھ آج بیان ہو گیا، اور سورہ فاتر کے ابتدائی کلمات میں کلم یہاں تک پہنچے تھے کہ فرشتوں کی خلقت پر پروردگار عالم نے ان کی جسمانی ساخت کو بیان کرنا چاہا کہ 2 پر والے، 3 پر والے اور 4 پر والے، اور خدا جس کی خلقت میں چاہتا ہے پروں کا اضافہ کر دیتا۔ پروں کا اضافہ کتنے پر اور پر کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ پر جو لکھے ہیں روایت
جبرائیل امین کے کہ جبرائیل امین کو خدا نے 600 پر عطا کیے. ہم آج کے دور میں اس کو آسان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں 1 انجن والا, 2 انجن والا, 4 انجن والا, 6 انجن والا. جتنا بڑا جہاز ہے اس کے اتنے انجن ہے نا, جتنا بڑا جہاز ہے. اسے سمجھانے کے لیے. اور پر ایسے ہیں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہیں کہ اگر وہ پیغمبر کے سامنے صرف 2 مرتبہ اپنے پورے وجود کے ساتھ نمودار, اللہ سر عرش خدا سے ملا ہوا ہے, پاؤں تحت سرا تک پہنچے ہوئے ہیں, کاندھے اتنے بلند ہیں کہ اطراف زمین اور آسمان سے باہر نکلے ہوئے, آسمانوں زمینوں کے بیچ کا پورا علاقہ بھر گیا ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روایت سن کر جیسے ہر طرف جبرائیل ہی جبرائیل دکھائی دے, آسمان سے 7ویں آسمان عرش خدا سے وہاں تک جبرائیل ہی جبرائیل دکھائی دیتے ہیں. یہاں بھی جبرائیل, یہاں بھی جبرائیل. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ انشاءاللہ فرشتوں کے مسائل بھی آئیں گے. اور بروایت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھا گیا مولا فرشتوں کے جذبات ہوتے ہیں, امام نے فرمایا کہ امیر المومنین فرماتے اللہ نے فرشتوں کو خلق فرمایا عقل کے عنوان میں. صرف عقل سے بنے تو فرشتے قرار پائے, صرف شہوت سے بنے تو بہائم قرار پائے, عقل و شہوت دونوں سے بنے تو انسان قرار پائے. اب اگر کوئی انسان اپنی شہوات کو اپنے عقل کے ذریعے کنٹرول کر لے تو فرشتوں سے افضل ہو گیا, اور اگر کوئی انسان اپنی شہوات کو اپنی عقل پر غالب کر دے تو بہائم سے بدتر ہو گیا. یا برتر ہے انسان یا بدتر ہے انسان. فرشتوں کی خلقت, ان کے اصناف, ان کی اقسام, ان کی تسبیح, ان کے تمام معاملات آہستہ آہستہ آئیں گے. لیکن فرشتوں نے آل محمد کے در کی کیا غلامی کی ہے. آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں تاریخ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بعثت کا 7واں برس ہے, محرم الحرام کا مہینہ ہے, جب مکے کے کافروں نے بائیکاٹ کیا ہے اور اللہ کے رسول کا خانوادہ اپنے خالص چاہنے والوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے. یہ شیب ابی طالب یہ جنت المعلا کے ساتھ جو پہاڑ ہے اس کا عنوان نہیں ہے. پھر کہاں پر ہے؟ وہ جبل الحجون کہلاتا ہے, جبل خندمہ کہلاتا ہے. پھر شیب ابی طالب کہاں پر ہے؟ یہ بالکل کوہ ابو قبیس کے ساتھ, کوہ ابو قبیس جہاں ختم ہو رہا ہے, کیونکہ اوپر بیٹھ کر ہی ٹارگٹ کرتے تھے یہ شیب ابی طالب کے اندر رہنے والوں کو, کوہ ابو قبیس پر سے. محلہ بنی ہاشم مکۃ المکرمہ, مکتبہ مکۃ المکرمہ, لائبریری جو بنی ہوئی ہے, مولد گاہ پیغمبر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ یہ خالص لوگ یہ 3 سال تک میکسیمم اور کم از کم 2 سال یا سمجھے 2 سال سے زیادہ اور 3 سال تک کا زمانہ ملا. ایسا بائیکاٹ کیا گیا, سخت ترین حالات, وہ حالات میں پڑھ چکا جناب خدیجہ طاہرہ کے عنوان میں. خالی ایک جملہ, بعض علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول کے بستر کو سیکیور کرنے کے لیے ہر رات ابو طالب جاگتے تھے, خود جاگتے تھے, اور اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب کو ان کے بستر سے اٹھاتے تھے اور رسول خدا کو علی کے بستر پہ لٹاتے تھے اور علی ابن ابی طالب کو محمد کے بستر پہ لٹاتے تھے کہ اگر کوہ ابو قبیس سے کوئی ٹارگٹ کرے اور اتنا پرفیکٹ کرے کہ محمد کا بستر ہٹ کرنا چاہے تو ہٹ کر دے, اور نقصان محمد کا نہیں ہوگا, علی ابن ابی طالب شہید ہو جائیں. بہت ساری باتیں ہیں, وہ آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں. اگر یہ کہیں جناب ان کو تو معلوم تھا کچھ نہیں ہونے والا, وہ تو غیب جانتے تھے, پھر کمال کس بات کا ہے؟ کمال تو جب ہی ہے جبکہ انسان جانتا نہ ہو اور اپنی جان خطرات میں ڈال دے. اور یہ مولا کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں ہر روز اپنے آپ کو شہید تصور کرتا. بعض نے لکھا کہ 4 بیٹوں کو لٹاتے تھے الگ رات میں, لیکن بعض نے لکھا نہیں ایک ہی کو لٹاتے. پتہ نہیں کیا خاص بات تھی. شاید میں سمجھا کہ عقیل, جعفر اور طالب ان کے قد الگ تھے, ان کا قد بالکل محمد جیسا. خدا نے بنایا بھی تو ایسا ہے کہ کسی اور سے میچ کھاتا ہی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب. باقی جتنے آ جائیں یا بڑے نکل جاتے یا چھوٹے رہ جاتے, مس میچ ہو جاتے. پیغمبر کے جسم مقدس کا میچ نہیں ہے کسی اور کے. یا یوں کہیے کہ 3 سال کی پریکٹس نے ہجرت کی رات کا عنوان آسان کر دیا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، وقت قبولیت دعا ہے، جناب سیدہ کا تذکرہ ہے، سکینہ کی غربت کا عنوان ہے، شام غریبہ میں غریبوں کی حالت کا بیان ہے۔ میرے مالک، دنیا بھر میں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے مشکلات و پریشانیوں کا شکار ہیں، سب کی مشکلات و پریشانیاں دور فرما۔ یہ ایسی روشن راتیں ہیں خدایا، سب کی قسمت کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرما دے۔ اے خدائے مجیر، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے خدائے مجیر، تجھے تیرے مرتضی کا واسطہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے خدائے مجیر، تجھے تیرے مجتبی کا واسطہ کہ پروردگار ہمیں حلم اور برداشت کی صلاحیت نصیب فرما۔ اے خدائے مجیر، تجھے تیرے حسین شہید کا واسطہ، موت تو برحق ہے مگر شہادت کی موت سے ہمیں مشرف ہونے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔